बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाजरीन, आज सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से, और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कौमी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जो तजावीज़ हैं वो मंजूर कर ली हैं। तवक्को यही की जा रही है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए मज़ीद बढ़ाया जाएगा, और जैसा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ख्वाहिश है कि अगर ये लॉकडाउन में अब तोसी होनी है तो फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान होना चाहिए, यानी एक पेज पे होना चाहिए, चाहे वफाकी हुकूमत हो या दूसरे सूबे हों, आपस में सियासत को तर्क कर देना चाहिए। इससे पहले उनका ये भी कहना था कि इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा लाशें देखें और फिर मुत्तहिद हों, इससे बेहतर ये है कि हम उससे पहले ही मुत्तहिद हो जाएँ और एक एक्शन बना के, एक प्लान बना के चला जाए। नाजरीन, क्या वजह है कि कोरोना के पेशेंट्स की तादाद अगर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही तो कम भी नहीं हो रही, यानी लॉकडाउन अपनी जगह जारी है, लेकिन कराची में, सिंध में, पंजाब में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ से पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, अब ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि लोकल कॉन्टैक्ट की वजह से रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी पहले तो ये कहा जा रहा था कि ज़ायरीन हैं जिनकी वजह से कोरोना पाकिस्तान में आया, या फिर जो लोग बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे थे उनके ज़रिए ये फैलना शुरू हुआ। लेकिन अब ऐसे तमाम लोग, जब तमाम फ़्लाइट्स मुअत्तल कर दी गई, तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए, चाहे बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स हों या कौमी फ़्लाइट्स हों, तमाम चीज़ें जो हैं अंदरून मुल्क फ़्लाइट्स भी रोक दी गई हैं। यानी अब ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आके कोरोना के फैलाव का सबब बन सके। लेकिन उसके बावजूद भी एक स्पीड, एक पेस के साथ कोरोना के पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि सिंध हुकूमत को बड़ी तशवीश है कि अगर लॉकडाउन में मजीद तोसी ना की गई, और सिर्फ तोसी ही नहीं बल्कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चाहिए होगा जिसमें लोगों के राब्ते बिल्कुल रोक दिए जाएं, सिर्फ लोग अपने घर या अपनी फैमिली तक ही महदूद रहें, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ताकि तमाम केसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके, एग्रेसिव टेस्टिंग की जा सके, और उसके बाद ऐसे लोग जो कि कोरोना का शिकार होते हैं उनको आइसोलेट किया जा सके और उनकी फैमिली मेंबर्स को या क्लोज कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन किया जा सके। तभी नाज़रीन ये मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा किया जा सके। अगर ऐसी सूरत हाल में जितने पेशेंट्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर तो लॉकडाउन खोला जाता है या रिलैक्स किया जाता है, तो ये तवक्को की जा रही है कि इन पेशेंट्स की फिगर 50,000 या 60,000 पहुँचने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी जिस तरह हमने, अगर हम वर्ल्ड मीटर्स देखते हैं, दुनिया के मीटर्स, तो एक वक्त ऐसा लगता था कि शायद चाइना में जो 81,000 पेशेंट्स मुब्तला हुए कोरोना वायरस में, शायद इतने पेशेंट्स किसी और मुल्क में ना मुब्तला हो पाएँ, लेकिन अब चाइना 6 या 7वें नंबर पे है। दूसरे ममालिक चाइना से पेशेंट्स की तादाद में सबकत लेते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, बहुत सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी मिसाल USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, जहाँ ना तो तिब्बी सहूलियात की कमी है, ना लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लेकिन फिर भी शायद लॉकडाउन ना करने की वजह से, चीज़ों को लाइट लेने की वजह से इस वक्त न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया के अस्पतालों की ये आदत है, ये आलम है कि किसी के ICU में शायद एक पेशेंट की भी जगह ना हो। बहरहाल नाज़रीन, हमें ना सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों में, बल्कि ये भी देखना होगा कि जब ये लॉकडाउन किया जाए तो ऐसे लोग जो रोज़ाना उजरत पर काम करते हैं, जिनके घरों का चूल्हा उनकी उस दिन की दिहाड़ी पर डिपेंड करता है, उन लोगों तक कैसे राशन पहुंचाया जाएगा। चाइना में जब लॉकडाउन किया गया तो 2 करोड़ आबादी के सूबे में लॉकडाउन होना और उसके बाद एक एक घर तक राशन पहुंचना, क्या हम इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि हम तमाम लोगों के घरों में राशन पहुंचा सकते हैं? दूसरी जानिब एक तशवीश ये भी है कि अगर ये वायरस छोटी आबादी में, स्लम एरियाज़ में या ऐसी जगहों पे फैला जहाँ पे एक ही घर में 20-20 लोग रहते हैं, तो फिर शायद इस वायरस का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले ही इन तमाम चीज़ों को रोकना होगा, लोगों के घरों तक राशन भी पहुँचाना होगा, और इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि ऐसे लोग जो रोज़ाना उजरत पर काम करते हैं, या जो कम आमदनी वाला तबका है, या बेरोज़गार तबका जो है, उस तक भी राशन पहुँचाया जाए, वरना फिर हमारे शहर में क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, मुल्क में क्राइम रेट बढ़ सकता है, लोग दूसरी जानिब भी गामज़न हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होगा। बहरहाल नाज़रीन, हमारे मुल्क की एक बहुत अहम सनत है जिसे अब इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, और वो है तामीरात यानी कंस्ट्रक्शन। अगर ये कहा जाए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के रिवाइवल में एक रीढ़ की हड्डी बन सकती है तो गलत ना होगा। यानी एक ऐसा सुतून जो कि अब इस कोरोना के फेस के गुजरने के बाद पाकिस्तान की मईशत को दोबारा सहारा देने के लिए जो 1-2 इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। शायद हम बहुत
عرصے سے اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو اگنور کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی جو ریلیف پیکج کرونا کی وجہ سے دیا گیا, یہ ریلیف پیکج دراصل دسمبر میں آنا تھا. اگر یہ ریلیف پیکج پہلے آ جاتا تو شاید کنڈیشنز اس وقت کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن بہرحال یہ ریلیف پیکج دیر سے ہی صحیح لیکن دیا ضرور گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریلیف پیکج پہ عمل درآمد کرنے کے باوجود بھی کیا اس کرونا کا یہ جو فیز ہے, یہ لاک ڈاؤن میں گزرنے کے بعد لوگوں میں اتنی سخت ہوگی, اتنی استطاعت رکھیں گے کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں, یا یعنی وہ کوئی فلیٹ یا اپارٹمنٹ یا کوئی اپنا گھر کے مالک بن سکیں. اس لیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیز جب گزر کے ختم ہوگا تو اکانومک کنڈیشنز جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہو جائیں گی. معاشی صورتحال پورے ملک کی بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کی معاشی صورتحال مختلف ہوگی. آج کے دور میں یعنی آج کل اس زمانے میں جو لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, پرتعیش زندگی گزارتے ہیں, شاید آنے والے دنوں میں یہ پرتعیش زندگی اچھے لوگ بھی افورڈ نہ کر سکیں. بہرحال ہم نے سوچا کہ ہم اس حوالے سے یہ پروگرام آج کا کریں جس میں یہ جانیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹریز کو کن مشکلات کا سامنا ہے, اور کنسٹرکشن انڈسٹریز پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بلڈر 2 گنا 3 گنا پروفٹ کماتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلڈرز کی جو زمینیں ہوتی ہیں یہ قانونی نہیں ہوتی. دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں جس میں کہ بلڈنگ کنٹرول یا دوسرے ادارے آتے ہیں, وہ بھی بلڈرز اور کنسٹرکشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں, اور کچھ کام آسان اور جلدی کرانے کے لیے بلڈر حضرات بھی ایسے منظور نظر لوگوں کا سہارا بھی لیتے ہیں. بہرحال ناظرین, آپ کو اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں, جو ہمارے مہمان آج کے موجود ہیں اسٹوڈیو میں, ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان بلڈر ہیں, ایک مشہور ہمارے شہر کے, ساتھ ہی ساتھ سابق چیئرمین ہیں آباد کے, اور یعنی ایک مشکل وقت جب آباد پہ تھا, خاص طور پہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا کورٹ کی جانب سے جب پابندیاں لگی ہوئی تھیں, اس وقت ایک باقاعدہ کیمپین چلا کے انہوں نے تعمیرات کی صنعت کو ریلیف دیا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسن بخشی صاحب. السلام علیکم حسن بخشی صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ناظرین, میرے دوسرے مہمان جو کہ چیئرمین ہیں صدرن ریجن آباد کے, یعنی ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے صدرن ریجن کے, اور آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت ہم نے ان کو بلانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ صدرن ریجن یعنی سندھ اور بلوچستان میں جو مشکلات آتی ہیں اس حوالے سے ان سے بات کی جائے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی رتاڑیا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد علی بھائی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. حسن بھائی, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر, کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک بہت بڑا ریلیف پیکج دیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے, اور مجھے یاد ہے جب پہلے بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہی ہے تو دراصل یہ ریلیف پیکج بہت پہلے آ جانا تھا, لیکن شاید بڑی تاخیر ہوئی اس ریلیف پیکج کے آنے میں. کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر خان صاحب اس انڈسٹری کے ریوائول کے لیے جتنے فوکسڈ ہیں, شاید پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی وزیر اعظم, میں یہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی وزیر اعظم اتنا فوکسڈ نہیں تھا. جیسا آپ نے کہا, یہ کنسٹرکشن پیکج شاید 6 مہینے یا 9 مہینے سال پہلے آ جاتا, بٹ مختلف معاملات ہوئے, اور جب پاکستان آئی ایم ایف کے پیکج میں گیا تو جب آئی ایم ایف کے پیکج میں جاتا ہے کوئی بھی ملک تو وہ ایک کانٹریکٹ سائن کرتا ہے, اور اس درمیانے اس کانٹریکٹ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنالٹیز تھی جس کی وجہ سے خان صاحب وہ پیکج دے نہیں سکے جو ہم یہ سمجھتے ہیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے ضروری تھا. وہ کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں فکس ٹیکس چاہیے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو فکس ٹیکس ہم نے مانگا تھا اس سے ٹیکس کم نہیں ہو رہا ہے. جو ہم نے کہا تو 72 سال میں جو ہائیسٹ ٹیکس گورنمنٹ ایف بی آر کلیکٹ کر چکی ہے اس سے ہم 100% انکریز ان دا ویری فرسٹ ایئر, یعنی ہماری فیور نہیں تھی. بٹ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ٹیکس کے بابوؤں کے پاس ہم جا کے بیٹھیں اور وہاں اپنا ٹائم سرو کریں. ہم چاہتے تھے کہ ہم ٹیکس دے دیں اور وہی کام وہی ٹائم اپنا کاروبار کو امپروو کرنے کے لیے کریں. دوسری ہماری سب سے بڑی اس میں ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو ہمارے بائر ہیں, جیسے ایک عام پروفیشنل آدمی ہے, ایک دکاندار ہے, کسی کی الیکٹرانکس کی دکان ہے, کسی کی کچھ دکان ہے, اس کے پاس اتنی ریکنسائلڈ ویلتھ نہیں ہے. پاکستان میں لٹریسی لیول آپ کو پتہ ہے, پیسے ہیں اس کے پاس, پر اگر آپ اس کو کہیں کہ کاغذ پہ سب چیز بنا کے لائے تو پاسبل نہیں ہے. تو اس خریدار کو اس کی سورسز نہیں پوچھی جائیں. ہاں, اس میں اگر کوئی کرمنالٹی کے پیسے انوالوڈ ہیں
تو یقیناً اس سے پوچھا جائے اور اس کو نہیں دیا جائے. پر اگر ایک دکاندار ہے سبزی مطلب ایک کسی کی گوشت کی دکان ہے, گروسری کی دکان ہے, تو اس کو سہولت دی جائے. اسی طرح اگر کوئی ٹرانسپورٹ کا کام کر رہا ہے اس کو سہولت دی جائے. تو الحمدللہ گورنمنٹ نے وہ بھی بات مانی. تیسری بات کیا تھی ہماری اس پیکیج میں کہ اس انڈسٹری میں میرے پاس میری سائٹ پہ فرض کریں 100 مستری کام کرتے ہیں جن کی مہینے کی دہاڑی 20 لاکھ روپے ہوتی ہے, پر چونکہ وہ بلانے والا ایک آدمی ہوتا ہے اور وہ ہم سے لاکھ روپے یا 50,000 روپے لیتا ہے, باقی وہ 20 لاکھ روپے ان مزدوروں کو بڑھتے ہیں, تو 15% اس پہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس لگتا تھا. یعنی 1.5 لاکھ روپے میں وہ 20 لاکھ پہ 3 لاکھ روپے ٹیکس دوں, تو جس کے تھرو دے رہا ہوں وہ دے نہیں سکتا تھا. تو ہم نے کہا کہ وہ جو ان آرگنائز سیکٹر اس میں ہے, لیبر ہے, اس پہ وتھ ہولڈنگ کی جو وہ ہے وہ ختم کی جائے. الحمدللہ گورنمنٹ کو وہ بھی بات سمجھ آئی اور گورنمنٹ نے کر دیا. دیکھیں یہ تو وہ فسکل انسینٹیو ہو گئے جو ہم سمجھتے ہیں ہماری ضرورت تھی اور انہوں نے دیے. بٹ جس طرح ایک گاڑی کے 2 ویل ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کچھ اور چیزیں ہیں جو کرنا فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کا لازمی ہے. وہ کیا ہے؟ اس پیکیج کا فائدہ نہیں ہو پائے گا کہ اگر ہم 1 مہینے میں اپروول انشور نہیں کر سکیں. یہ پروونشل گورنمنٹ کا ڈومین ہے, ان کو کرنا ہوگا کہ میں نے اپنا نقشہ داخل کر دیا, 1 مہینے میں پروونشل گورنمنٹ جن اداروں سے NOC لینی ہے, 1 سے لینی ہے, 18 سے لینی ہے, اس وقت 18 میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس, میں انویسٹر ہوں, 1 ونڈو آپریشن کر جی مجھے 1 مہینے میں یا تو میرے وہ اپروول دے دے, نہیں دے سکے گی اگر کوئی ریزننگ کے بغیر تو ڈیم ٹو ہیو بین گیون ہوگی اور میں کام شروع کر دوں گا, قانون کے حساب سے کام کروں گا. لیٹ لاز ہیں, یعنی یا تو ریجیکٹ کر دی جائے 30 دن میں یا دے دی جائے. اگر ریجیکٹ نہیں ہوگی تو پھر اٹ ول بی ڈیم ٹو ہیو بین گیون اور ہم کام شروع کر دیں گے. کام شروع کر دیں گے, آپ میرا کام چیک کر لیں, تھرڈ پارٹی سے چیک کروا لیں, اگر کوئی غلط ہے آپ اس کو آ کے توڑ دیں. تو ایک اس میں یہ آنا بہت ضروری ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ آنا یہ آئے گا. دوسری بات دیکھیں, جو یہ پینڈیمک ہے وائرس, لوگوں کے پاس اگر پیسہ بھی ہے تو ایک گھبراہٹ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وقت گھر کا سوچ رہا ہے, پہلے اپنے بیوی بچوں کا سوچ رہا ہے, گھر کا سوچ رہا ہے, اپنے ذاتی گھر کے اخراجات کا سوچ رہا ہے, دکان ہے تو دکان چلانے کا سوچ رہا ہے. اگر اس وقت ہم ان کو ایکسپیکٹ کریں لوگوں کو کہ گھر لے لیں تو پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ کو ہمارا سب کو اندازہ ہے, تو گورنمنٹ نے بلڈر کو بھی اور خریدار کو بھی لو مارک اپ ریٹ پہ پیسے دینے پڑیں گے, شریعہ کمپلائنٹ ہو, اسلامک بینکنگ سے ہو, کیونکہ ہمارے یہاں بہت ماشاءاللہ لوگ شریعہ کو اس معاملے میں بہت فالو کرتے ہیں, انٹرسٹ کو. تو اگر گورنمنٹ لوگوں کو وہ پیسے نہیں دے گی اور وہ خرید نہیں سکیں گے جس کو رہتے ہوئے وہ ادا کر سکیں. سر لیکن بات یہ, آپ لون کی بات کرتے ہیں, جتنے بھی پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں اس میں جو پرائس دکھائی جاتی ہے وہ علاوہ قرضہ لکھ کے دکھائی جاتی ہے اور ایک لون دکھایا جاتا ہے. جی بکنگ کے وقت ہی کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹوٹل پرائس, میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ کہوں کہ ایک اپارٹمنٹ کی پرائس 50 لاکھ روپے ہے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی 25 لاکھ روپے کا شیڈیول بنا لیں اور باقی 25 لاکھ روپے جو ہے وہ لون کی صورت میں رہتے ہوئے ادا کر دیا جائے گا. لیکن سر 99% آف دا پروجیکٹس میں یعنی اس لون کو بھی ریسکیجول کر کے منتھلی انسٹالمنٹ میں ملا دیا جاتا ہے اور بک کرانے والے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ نہیں دے سکتے تو آپ کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ ایک آدمی جس نے اپنی ساری آمدنی کا کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس نے سوچا ہو کہ ہاں میں مہینے کے شاید 50,000 روپے دے سکوں, اور اس کے بعد آپ 6 مہینے یا 8 مہینے کے بعد ہی آپ اس پہ یہ بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اب یہ آپ کی 50,000 روپے تو ہو گئی آپ کی ریگولر قسط, اور 50,000 روپے آپ کی لون کی بھی قسط ابھی سے آپ دینی شروع کر دیں. سر یہ غلط نہیں ہوتا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جو آپ بات کہہ رہے ہیں سراسر غلط ہے. یہ ایسے ہی اگر چند لوگ کرتے ہیں, دیکھیے اس میں میں یہ کہوں اگر تمام لوگ یہ کرتے ہیں وہ نہیں پاسبل ہے. لون بلڈر کو نہیں دیا جاتا, لون دیا جاتا ہے الاٹی کو. اس کی جو پری ریکویزٹ ریکوائرمنٹ ہے, اس کی انکم اتنی ہونی چاہیے, ٹیکس ہونی چاہیے, ویریفائبل ہونا چاہیے, یا مطلب اتنے سال سے امپلائڈ ہونا چاہیے, وہ ملتا ہے الاٹی کو. بٹ اگر کچھ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ 6 مہینے میں ہی لون مانگ لیتے ہیں اور وہ قسطوں کو کر دیتے ہیں, تو وہ غلط کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کو کنڈیم کریں. بٹ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلڈر نے زمین مارٹگیج کرا کے لون لے لیا ہو, کیونکہ پروجیکٹس پہ جو لون لیا جاتا ہے وہ انڈیویجول لوگوں کے بیسس پہ نہیں لیا جاتا, کوئی کنسٹرکشن کے بیس پہ جب لیا جاتا ہے. تو سر اکثر بڑے پروجیکٹس میں تو پورے پروجیکٹ پہ لون لے لیا جاتا ہے نا, تمام فلیٹس پہ, قطع نظر اس کے کہ ایک شخص کی کتنی انکم ہے یا کیا ہے, بلڈر لون لے لیتا ہے مارٹگیج کر کے, پھر وہ لون کے پیسوں سے چیزیں بنا بھی لیتا ہے اور ساتھ ساتھ کلائنٹ سے وہ لون کے پیسے دوبارہ بھی لیتا ہے. محمد علی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, آپ مجھے بتائیں.
سر تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ نے آج مدعو کیا ہم لوگوں کو. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ میں اس سے ایگری نہیں کروں گا اس بات سے کہ بلڈر جو ہے وہ اپنی زمین مورگیج کرا لیتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے. اور عموماً ہمارے آج تو بہت سے بلڈر جو ہیں وہ خود اپنا لون دے رہے ہیں کہ آپ رہتے ہوئے دیں. کلائنٹ سے اگر اس پہ پورا نہیں اترتا تو بلڈر کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنی بھی اس کو فیسلٹی دینا چاہے وہ دے, لیکن پھر بھی اگر کوئی کلائنٹ نہیں دیتا تو کینسل پہ وہ جاتا ہے, ادروائز وہ کینسل نہیں ہوتا ہے. ہاں روپے میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ تھوڑے بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسا کام کرتے ہیں, لیکن ان کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہم, جیسے حسن میں نے بولا کہ ان کو ہم کو بے نقاب کرنا چاہیے, ان کو بھی کہ بھائی آپ یہ کام نہیں کر رہے, ان کو بھی تنبیہ کرنی چاہیے ان چیزوں کی. اور کوئی لون جو ہے HBFC اپروو کرتی ہے لون, بینک تو کوئی لون نہیں دیتا ہے بلڈر کو. ہاں اب جو ہم اسٹیٹس ملا ہے ہم کو, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کو ہے کہ اب ہم بینک سے اچھا ہم کام کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں جس طرح دنیا میں کام ہو رہا ہے اس کنسٹرکشن انڈسٹری کا. ٹھیک ہے حسن بھائی, اب تھوڑا سا کورونا پہ آتے ہیں سر. آج کل کے جو حالات ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک SOP جو ہے وہ آپ کو یعنی اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز دیے جائیں گے اور اس کے بعد یہ اجازت دی جائے گی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی جائے. آپ سمجھتے ہیں آج کل کے حالات میں کرونا کی موجودگی میں کنسٹرکشن انڈسٹری کھل سکے گی, کام چل سکے گا؟ دیکھیے, پہلے جہاں تک SOP کی بات ہے, SOP بن گئی ہے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں بیلنسڈ SOP بنی ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں وہ SOP پہ تمام ہمارے ممبرز بلڈرز اس پہ عمل کریں گے. جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلنا چاہیے یا نہیں, اس میں میں بہت کلیئر ہوں. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس وقت اس پینڈیمک میں ہمیں لیڈ کر رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اقدام اور جو وہ آرڈرز وہ کریں گے اس پہ ہمیں من عمل کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہر انڈیویجول آدمی یا ہر انڈیویجول سیکٹر اس پہ ڈبیٹ کرنے لگے, اس کو آرگیو کرنے لگے, اس پہ کوشچن کرنے لگے, تو ایز اے نیشن ہم کہیں نہیں پہنچ سکیں گے. آج ہمارے پاس ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس کو پرائم منسٹر عمران خان لیڈ کرتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی میں مراد شاہ صاحب لیڈ کرتے ہیں. ہم نے سب نے ان کو ووٹ دیا ہے, ہم الیکٹ کر کے لائیں. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ایز این انڈسٹری, ایز این انڈیویژول, ہم من فیصلہ اس پہ عمل درآمد. سر ہم کوشش بھی کریں کہ آفتاب صدیقی صاحب جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے بھی بات کریں اور ہم یہ جانیں کہ کیا SOPs جو ہیں کس قسم کے بنائے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے, خاص طور پہ جو ڈیلی اجرت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے گا تاکہ ان کے گھروں کا بھی چولہا جو ہے نا وہ بجھنے نہ پائے. سر یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلڈرز کی جو سر یعنی SBCA یا بلڈنگ کنٹرول کوئی بھی یا ایسے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں, صرف یہی یعنی حائل نہیں ہوتی درمیان میں بلڈر کی, بلکہ بلڈر خود بھی ٹائم کو بچانے کے لیے, چیزوں کو آسان کرنے کے لیے خود بھی چیزوں کو جسے کہنا چاہیے کہ غلط چیزوں کا سہارا لیتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, میرا اس میں اپروچ بہت دوسری ہے. میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ اگر باہر سے ایک آدمی $100 ملین انویسٹ کرتا ہے تو اس کی بورڈ آف انویسٹمنٹ رہنمائی کرتا ہے اور اس کو اوور رائڈنگ افیکٹ ہوتے ہیں ہر منسٹری میں کہ ان کا کام کروا کے دیں. تو اگر پاکستان میں $1 بلین انویسٹ کرنے کو تیار ہوں تو مجھے آپ ایک فوکل, شاید وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ دے دیں, کوئی دے دیں, ایک فوکل ادارہ دے دیں, میں اس کے پاس جاؤں گا. جو بلڈر پہ انگلیاں اٹھتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. میں کمٹمنٹ کروں گا انویسٹمنٹ کا, میں اپروول وغیرہ آپ مجھے لا کے دے دیں, اور ایک ایسا اس ادارے کو اتنا امپاور کر دیں کہ اوور رائڈنگ افیکٹ ہو. وہ ادارہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی طرح ہر ادارے سے جا کے وہ کام کروا سکے, تاکہ آج سے جو میڈیا پہ بلڈر پہ سوال اٹھتے آئے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. جو لوگ اچھا کام کریں گے, ٹائم پہ ڈلیوری کریں گے, کوالٹی مینٹین کریں گے, وہ کام کر سکیں گے. اور اگر کوئی اس میں بلیک شیپس ہیں تو وہ آٹومیٹک دے ول اسٹینڈ آؤٹ. ٹھیک ہے سر. سر آپ سے مزید بات کریں گے, محمد علی صاحب آپ سے بھی بات کریں گے, بہت سے سوالات ہیں جو بھی پروگرام میں ہونے. لیکن چھوٹا سا ایک بریک ہے, چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آج ہم بات کر رہے ہیں
तामीरात की जो सनत है इसको क्या मसाइल दरपेश हैं, किस तरह इन मसाइल को हल किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे इस लॉकडाउन के दौरान या अगर ये लॉकडाउन बढ़ाया भी जाता है तो फिर अगर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को खोलने की बात की जाती है, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स बना के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर जो काम करने वाला है उसका टेम्परेचर लेके उसे बाकायदा मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड करके अगर काम कराया जा सकता है, तो क्या ये मुमकिन होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला जा सके ताकि रोज़ की दिहाड़ी पे या रोज़ की उजरत पे काम करने वाला जो तबका है उसे एक रिलीफ मिल सके? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चेयरमैन साउदर्न रीजन आबाद मोहम्मद अली रिताडिया साहब। हम इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ हम ऑनलाइन बात करना चाहेंगे। लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब, मुझे बताइएगा सर, आपसे कुछ दिनों पहले भी बातचीत हुई थी जिस वक्त रिलीफ पैकेज दिया जा रहा था और आपका ये कहना था कि SOPs बनाई जा रही हैं और इन SOPs के बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो लॉकडाउन में भी शायद खोल दी जाए। सर क्या कहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ओपन कर देना चाहिए। आप देखें कि मिडिल ईस्ट में, दुबई में इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद नहीं है। अमेरिका जैसा मुल्क और यूरोप, कनाडा, जहाँ पे आप डेथ टोल देखें तो हजारों में पहुंच चुका है, वहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद नहीं है। जो माशी पहिया है उसको बंद नहीं किया जा सकता और इस इंडस्ट्री के साथ 45 अलाइड इंडस्ट्रीज भी होती हैं जहाँ लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की जो थॉट प्रोसेस आया था और उसके ऊपर हमने एक SOP बनाई है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा गया है और इसी तरह जो है सुबह स्टैंडर्ड टाइमिंग होंगे। लोग जब सुबह आएंगे तो ग्रुप्स की सूरत में नहीं आएंगे, टनल्स होंगी, सैनिटाइजेशन होगा, इक्विपमेंट को भी सैनिटाइज किया जाएगा, लंच टाइमिंग डिफरेंट किए जाएंगे। ये एक पूरा SOP हमने तैयार करके प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा है, उनकी टीम को भी भेजा है और अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी हमने सर्कुलेट किया। मैंने, फिरदौस शमीम ने, हम लोग इंजीनियर हैं, एक प्रॉपर SOP बनाया है। मगर इस SOP का फायदा उस वक्त होगा जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। अब कंस्ट्रक्शन पार्शली शुरू नहीं हो सकती, उसका रीजन ये है कि इंट्रा सिटी बसेस सर्विस जब तक शुरू नहीं होगी, लोगों की आमद शुरू नहीं होगी तो और सप्लाई लाइन शुरू नहीं होगी, मार्केट नहीं खुल जाए, सप्लाई और वेंडर्स की दुकानें ना खुल जाए तो ये कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाएगी। और इस वक्त जो लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन है इसमें सारी सप्लाई लाइन खत्म हो चुकी है। अच्छा, फिर जो इसके साथ एसोसिएटेड है 45 एलाइड इंडस्ट्री, उसमें सीमेंट, स्टील, सेरामिक, मुख्तलिफ एग्रीगेट्स वगैरह, तो इसमें देखें कंस्ट्रक्शन में कुछ क्लस्टर नहीं होते कि बड़े बड़े क्लस्टर काम कर रहे हों। आइसोलेशन में भी काम हो सकता है, 2-2, 4-4 लोग भी काम कर सकते हैं। इश्यू सिर्फ एक आएगा, वो होता है उनकी लेबर कॉलोनी। उन लेबर कॉलोनीज को हम कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं, बिल्डर, डेवलपर, उनका फर्ज बनता है कि इन हालात में इस मुसीबत से निजात के लिए हम अपने लोगों को किसी सूरत में भी रिस्क में नहीं डाल सकते। मगर इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ को शुरू करना चाहिए और जो प्राइम मिनिस्टर ने रियल इस्टेट का जो पैकेज दिया है उससे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है। और क्योंकि इस वक्त मार्केट में लिक्विडिटी तो टोटल ख़त्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोरोना के जो बिजनेस के इफेक्ट्स आ रहे हैं, माशी तौर पे कराची को भी पैरालाइज कर दिया गया है और कराची को पैरालाइज करने का मतलब है पूरा पाकिस्तान पैरालाइज हो जाए। तो एक आइंदा आगे चल के जो हमारी माशी सूरत हाल होगी उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक बिजनेस बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट तो इस वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है जी। और पाकिस्तान में जो डॉलर का इनफ्लो था थ्रू एक्सपोर्ट वो भी रुक गया है। इस वक्त 40 से 50 हज़ार अफराद दुबई में और मिडिल ईस्ट में जिनको निकाल दिया गया है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है कि हम उनको लाने की तैयारी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दिए कि तैयारी की जाए। 40-50 हज़ार अफराद
फेज 1 में आएंगे, उसके बाद पता नहीं कितने लोग बाद में आएंगे। तो इस वक्त हमें जरूरत इस बात की है कि तमाम सूबे और फेडरल मिल के एक कंसेंसस करें कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लेस हैजर्ड और लेस मतलब कोरोना के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, उन इंडस्ट्रीज को शुरू किया जाए विद प्रॉपर SOP। अच्छा आफ्ताब साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौमी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसने, सुनने में ये आ रहा है कि जो तजावीज़ हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वो मान ली हैं और शायद लॉकडाउन में मज़ीद 14 दिन की तोसी की जाए। सर दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो नोटिस की समाअत भी हुई जिसमें काफ़ी आड़े हाथों लिया गया सर, ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि ख़ास तौर पे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को, जिनकी जो कारकर्दगी है उस पर काफ़ी सवालिया निशान उठाए गए कि आखिर क्या काम किया जा रहा है जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस पे काबू नहीं पाया जा रहा। सर आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि लॉकडाउन को मज़ीद तोसी किया जाएगा या ये कि ये जो तजावीज़ हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इन्हें रद्द कर दिया जाएगा? डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और PTI का तमाम 3 सूबों का जो स्टांस पहले दिन से रहा है वो लॉजिकल लॉकडाउन के ऊपर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी और हम सब ने भी जो स्टेक होल्डर हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमने कहा इंक्रीमेंटल लॉकडाउन होने चाहिए। देखें, इससे तो कोई इनकार नहीं है कि कोरोना की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ टोल बढ़ेगा, सारी दुनिया की सूरत हाल बहुत ख़राब है, और ये कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें किस हद तक तशवीशनाक इजाफा होगा, ये प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि कोई भी आज डिसीजन जो है कल के सूरत हाल के मुताबिक गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो हमारा बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि एसेंशियल सर्विसेज को हाईलाइट किया जाए, और एसेंशियल सर्विसेज में अगर कुछ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी आती है जिनके कुछ ऑर्डर्स प्रोसेस में रहते हैं और वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं, वो होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पार्शली जो है ना अलाउ किया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट उसमें तो कोई मतलब इतना मजमा भी नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से मैनेज की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ की भी बड़ी मजम्मत करना चाहूँगा सख्त अल्फाज में, कि जो कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ सिंध गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो बहुत नामुनासिब है। पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं, फिलैंथ्रोपी भी करते हैं, और पिछले हफ्ते जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया, जबकि वो SOP के मुताबिक काम कर रहे थे और कोई परमिशन हो रही थी। इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ मैं, क्योंकि अगर हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, बिजनेसमैन के साथ जो इस मुल्क को चलाने में जिनके पास लाखों लेबर काम कर रही है और आपका एक ऐसा एटीट्यूड और या अप्रोच होगी तो वो मुल्क के लिए नामुनासिब है। और आपने इंटेंशनली ये हरकतें की हैं, कराची को पैरालाइज किया है। अगर आपको कोई इशू भी था तो आप फ़ोन पे उनसे कंसल्ट कर सकते थे, उनको एडवाइस कर सकते थे कि आप इसके प्रोटोकॉल को मेंटेन करें, अदरवाइज हम इसको सील कर देंगे। मगर जो अप्रोच उनकी थी वो बहुत सिंध गवर्नमेंट की, पुलिस की बहुत गलत अप्रोच थी। अगर इस इज्जतदार लोगों के साथ, बिजनेसमैन जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, उनके साथ अगर आपका ये एटीट्यूड होगा तो आप माशी तौर पर खड़े नहीं हो सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि कराची या पूरे मुल्क में लॉकडाउन ज़रूर हो लेकिन लॉजिकल लॉकडाउन हो, यानी जहाँ जहाँ केसेस आ रहे हैं वहाँ पे सख्त लॉकडाउन किया जाए, जहाँ केसेस मौजूद नहीं है वहाँ पे थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए। फिर इंडस्ट्रीज़, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ या ऐसी चीज़ें जैसे तामीरात की इंडस्ट्री, अगर इसमें मुमकिन हो सके तो फिर काम भी शुरू करना चाहिए। मोहम्मद अली साहब क्या कहते हैं इस? अब आफ्ताब साहब ने भी हालांकि SOPs भी बताए हैं, लेकिन क्या इन SOPs के साथ पहली बात तो ये कि बिज़नेस खोलना इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल है या नहीं है, और दूसरी बात अगर आप खोल भी लेते हैं तो क्या आपके पास पोटेंशियल बायर मौजूद है जिसकी इतनी कैपेसिटी है जो आपसे ख़रीद सकता है या आपकी रिकवरी हो सकती है? सर मैं तो वही बात करूँगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप अगर खोल देते हैं तो हम रिकवरी हमारी नहीं है, मार्केटें नहीं खुलेंगी, हम कहाँ से पे करेंगे लोगों को? मार्केट से हमको पैसे नहीं मिलेंगे, बायर्स पैसे नहीं देंगे, जो फ्लैट बुक कराए या दुकान बुक कराई वो पैसे नहीं देंगे। हम खोल देते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑर्डर आता है, फेडरल गवर्नमेंट बोलती है हम खोल देते हैं, कौन पे करेगा? ये पे करेंगे ये लोग। हम एक SOP बनाना बहुत आसान है, उस पे उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है हमारी फील्ड के अंदर।
گریجولی مارکیٹ اگر کھولتے ہیں تو ایک الگ سمجھ آتا ہے, لیکن اگر ہم پارشلی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کھل سکتے ہیں, ورنہ ہم پارشلی کھولنے میں تو اور زیادہ ہم پیچھے چلے جائیں گے. ویسے ہی ہم بہت زیادہ پرابلم میں ہیں ابھی اس وقت, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کورونا انشاءاللہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور کاروبار کھل جاتا ہے تو ایک چیز کو لائن اپ ہونے میں 2 سے 3 مہینے لگیں گے واپس سے ہر چیز کو ریوائیو ہونے میں. تو یہ پارشلی کھولنا تو میرے خیال سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کھولنا چاہیے اس کو پارشلی, پھر گورنمنٹ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس کو فالو کریں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے. حسن بخشی صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری یا بلڈرز جو ہیں وہ ان کا جو مارجن آف پروفٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 200 to 300% ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے سر؟ جو آپ کی کاسٹ آتی ہے پر اسکوائر فٹ اور جس ریٹ پہ پروجیکٹ سیل کیا جاتا ہے اس میں کئی گنا فرق ہوتا ہے. میں آپ کے چینل کے تھرو آفر کرتا ہوں, زمین میں دے دیتا ہوں 100% پیڈ, 100% مجھے دے دیے گا, باقی آپ لے لیے گا 200%. نہیں سر, ہمیں جو کام آتا ہے ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو کام آپ کو آتا ہے, جو بھی لینا چاہے آفر کر چکا ہوں. بات یہ دیکھیں, دور دور کے ڈھول سوانے, یہ ایسا نہیں سر. میں نے آج تک کبھی کسی بلڈر کو خوش نہیں دیکھا, چاہے بڑے بڑے بلڈر ہیں سر, بڑے بڑے نام ہیں. محمد علی بھائی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ریزن یہ ہے کہ میں آج زمین لیتا ہوں, حسن میں نے ایک بات کری کہ 30 days میں اپروول کا, آج زمین لیتا ہوں 1.5 سال بعد میرا اپروول ہوتا ہے. میں نے زمین لیتا ہوں میں 50,000 روپے میں, جب میں اپروول کرا کے کام شروع کرنے جاتا ہوں تو دوسری زمین جو ہوتی ہے وہ لاکھ روپے ہو جاتی ہے, تو میں کدھر کھڑا ہوں گا؟ ہم تو کام اس طرح نہیں کر سکتے نا. آپ 30 دن میں اپروول دیں, پروجیکٹ ان ٹائم کمپلیٹ ہوگا تو ان ٹائم بلڈر کے پاس پیسے آئیں گے. اور کوئی بھی بلڈر انویسٹمنٹ خود کرتا ہے اپنے پروجیکٹ کے اندر, اپنے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ خود پوری انویسٹمنٹ کرتا ہے زمین کی مد میں, اور اس کے بعد وہ نفع لیتا ہے. اور نفع جو آپ بتا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا سر, آپ نے جو بات کی 70% سے اوپر نفع. بالکل میں آپ کو دی ادر وے راؤنڈ بات بتاؤں. حسن بھائی آپ شاید اتفاق کریں شاید نہ کریں, کہا ہی جاتا ہے کہ بلڈر نہ تو زمین کے پیسے خود لگاتا ہے نہ تعمیرات کے پیسے خود لگاتا ہے. ٹوکن کر کے بکنگ آفس لگایا جاتا ہے, بکنگ سے ہی پیسے لے کے زمین کی قیمت دی جاتی ہے, اس کے بعد عوام کے پیسوں سے پورا پروجیکٹ بنایا جاتا ہے, اور سارا کچھ کر کے مینیج اچھا کرنے والا بلڈر جو ہے وہ بڑے ایزیلی کامیابی کے ساتھ عوام کے ہی پیسوں سے پورا پروجیکٹ بنا کے ہینڈ اوور کر کے نکل جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے والی بات کا جواب دے دوں. اگر اس بزنس میں یقین مانے بینک سے لوگوں نے پیسے انٹرسٹ پہ لیے ہوتے 15-16% پہ, تو اس بزنس میں جتنی بینکرپسیز ہوتی نا شاید پاکستان کے اور کسی بزنس میں نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے یہاں ایفیشنسی لیول نہیں ہے. 2 سال جس میں اپروول میں لگیں گے اور 16% انٹرسٹ, تو 32% کاسٹ تو وہ بن گئی. کنونشنل میتھڈ ہے بنانے کا, اس کے 4 سال لگتے, تو 6 سال میں 100% تو یہ ہو گئی کاسٹ. اب آپ نے جو بات کیا کہ بلڈر, دیکھیں کچھ بلڈر یقیناً ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سال محنت سے کام کر کے ڈیلیوری دے کے اپنے اتنی ریپوٹیشن قائم کر دیا اور ایک کلائنٹیل کریٹ کر دیا ہے کہ جب وہ کوئی نیا پروجیکٹ اپنے مارکیٹ میں لے جاتے ہیں تو لوگ ان کے پاس پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ صرف ان میں نہیں ہے, آپ ٹیکسٹائل میں جائیں, جو لوگ مل 25 سال سے چلا رہے ہیں اور جن کے پاس آرڈرز ہیں, اگر وہ آج اپنی ایک نئی انڈسٹری ایکسپینشن کرنا جائیں تو بینک اس کو 100% فائنانس کرنے کے لیے تیار ہے. چونکہ ہمارے سیکٹر میں بینک کی فائنانسنگ نہیں ہے تو ہمارے پاس سیکٹر وہ ہماری گڈ ول ہے, وہ ہمارا بینک ہے جو ہمارا کلائنٹ ہے. اور وہ اگر میں 25 پروجیکٹ دے چکا ہوں ٹائم پہ, کسی سے اسکلیشن نہیں لیا ہے, کوالٹی سے بھی مطمئن ہے, تو یقیناً لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ, بلکہ کہتے ہیں ہم لینے کو تیار ہیں. اور یہ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جن کو پاس یہ, ان کو تو ہمیں سیلیوٹ کرنا چاہیے جو بکنگ سے لانچنگ سے پہلے 50% پروجیکٹ بیچ چکے ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ لسٹیں تیار ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ پلیز اس علاقے میں آپ پروجیکٹ بناؤ. دیکھیں یہ ایک بڑی گڈ ول ہے, بہت محنت سے. ہم کیا دیتے ہیں, ہم تو خواب دیتے ہیں نا. ہم جب فلیٹ بیچتے ہیں تو فلیٹ تو ہوتا نہیں, زمین ہوتی ہے. تو جو اس خواب کو حقیقت میں تعبیر کر دیتا ہے, تعبیر کرے اور ڈیلیور کرے, اور اس کے کریڈٹ پہ اچھی چیزیں موجود ہو تو پھر لوگ اس کا تو رائٹ کرتے ہیں. جی ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے محمد علی صاحب, فلیٹ کی قیمت ایک طرف ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ہڈن چارجز آنا شروع ہوتے ہیں, یا وہ چیزیں جن کا کوئی ذکر بکنگ ڈیٹیلز یا شیڈیول میں نہیں ہوتا, یعنی یوٹیلیٹیز کے کنیکشنز کے پیسے, فائل ٹرانسفر کے پیسے, ان تمام چیزوں کا کہیں ذکر آپ کے بروشرز میں موجود نہیں ہوتا. ایک کلائنٹ جو کہ اپارٹمنٹ بک کراتا ہے وہ سوچتا ہے یار اب شاید یہ میں نے آخری میری 4 قسطیں رہ گئی ہیں, اس کے بعد میں اپارٹمنٹ کا مالک بن جاؤں گا. اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے جب اس کے بعد لیٹر آتا ہے کہ 12 یا 15 لاکھ روپے آپ نے دینے ہیں,
تب جا کے کہیں ٹرانسفر بھی ہوگا اور آپ کو یوٹیلیٹیز ملیں گی, ورنہ نہیں ملیں گی. سر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنے گھر کا آدمی اگر بجلی کا میٹر لینے جائے تو 60,000 روپے میں میٹر رکھتا ہے کہ الیکٹرک کا, پانی کا کنیکشن لینے جائے تو بھی اسی طرح سستا پڑتا ہے. سر پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے یونٹس ہونے کے باوجود بھی ایک ایک صارف کے اوپر جو ہے وہ 10-12 لاکھ روپے کے لیٹرز دیے جاتے ہیں کہ یہ پیسے دینے ورنہ اپارٹمنٹ کینسل؟ سر ڈاکٹر صاحب ہم نے تو پہلے ہی انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ڈاکومنٹ چارجز ہوں گے وہ ہم بعد میں لیں گے, جو بھی, کیونکہ ہم کچھ پہلے ہم ایسا کرتے تھے 3-4 سال 5 سال پہلے, میں اپنی پریکٹس بتا رہا ہوں کہ ہم فگر آؤٹ کر دیتے تھے کہ یہ فگر ہے, لیکن جب بعد میں ہم جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ اوپر چلا گیا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے کہ الیکٹرک ہے, واٹر اینڈ سیوریج ہے, وہاں اتنا رشوت اور اتنا پیسہ بڑھ چکا ہے, ان کے اتنے ہڈن چارجز ہو گئے ہیں کہ ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. 27,000 پر کلو واٹ کے الیکٹرک چارج کر رہی ہے ہم سے, ویسے جو ڈسکو کا رول ہے اس میں 6,000 سم تھنگ ہے. بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. تو ہم کس طرح اس سر ان چیزوں کو کیوں نہیں سامنے لے کے آیا جاتا؟ ہم لے کے آ رہے ہیں, ہم نے اسلام آباد میں ہم نے نیپرا سے بات کری ہے, نیپرا اور کے الیکٹرک کو بلایا ہے وہاں پہ, اور ہماری دونوں کی وہاں پہ انہوں نے آرگیومنٹس ہوئے ہیں. اور اب میرے خیال سے شاید کرونا کی وجہ سے یہاں نہیں ہوا, ایک میٹنگ تھی ہماری جو فائنل میٹنگ تھی. سر لیکن ایون جو شہر کے اندر کے پروجیکٹس ہیں جہاں پہ دور سے لائن نہیں لانی ہوتی, لیئنگ نہیں کرنی ہوتی, صرف آپ نے ایک پی ایم ٹی یا ایک اسٹیشن گریڈ اسٹیشن کی جگہ دینی ہوتی ہے, لگانا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی خاص چارجز نہیں لیے جاتے. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے, بہت جتنا یوٹیلیٹی جتنا ڈپارٹمنٹ تنگ کرتا ہے نا بلڈر کو, بہت آسان ہے. ایک گھر آدمی بنا لیتا ہے نا جب اپنا گھر, تو وہ بولتا ہے کہ یار وہ سلوٹ کرتا ہے بلڈر کو کہ یار واقعی آپ لوگوں کا دل ہے اور آپ لوگوں کا پیشنس ہے کہ آپ بلڈنگ بناتے ہو. ٹھیک. حسن بھائی, ایک کہا جاتا ہے کہ واٹر بورڈ سے اگر آپ لوگ اپنے پروجیکٹ کے لیے کوئی اسپیشل لائن لیتے ہیں, 2 انچ 3 انچ کی جو اسپیشل لائن لی جاتی ہے, کتنا خرچہ آ جاتا ہے سر اس کے اوپر؟ اب مجھے آپ آفیشیل اور نان آفیشیل دونوں ملا کے بتا دیجیے. جیسا افسر مل جائے آپ کو. اچھا سر, سیدھی بات ہے, جیسا افسر مل جائے. اور دیکھیں انفارچونیٹلی کراچی کو کیش کاؤ سمجھا جاتا ہے. کراچی میں کوئی پورے پاکستان میں میٹر, سر آفیشیل ریٹ کیا ہوتے ہیں سر؟ وہ کس لائن سے لے رہے ہیں آپ, سائز آف لائن, مطلب 6 انچ کی لائن سے لیں گے تو الگ ہے, 8 انچ کی لائن سے لیں گے الگ ہے, 12 انچ کی لائن سے لیں گے الگ, 18 انچ کی لائن سے الگ ہے. تو اس کا میں کوئی آپ کو یونیفارم ریٹ نہیں دے سکتا ہوں. یس, اور سائز آف دا کنیکشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. 1 انچ کا کنیکشن لیں گے تو اس کا چلان شاید 5 لاکھ روپے کا ہے, 1.25 انچ کا لیں گے, 1.5 انچ کا لیں گے, 2 انچ کا لیں گے, 3 انچ کا لیں گے, 4 انچ کا لیں گے, تو آپ کا یہ کروڑ روپے میں بھی چلا جاتا ہے. تو ہم اس کو کوانٹیفائی کر نہیں سکتے. بٹ ہیونگ سیڈ سو, جو آپ نے کہا کہ 60,000 کا میٹر لگتا ہے پورے پاکستان میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں 40 سے 45,000 الیکٹرک میٹر کی کاسٹ آتی ہے, اور کراچی میں یہ کاسٹ 3 لاکھ روپے سے لے کے 6 سے 7 لاکھ روپے تک جاتی ہے پر میٹر کی کاسٹ. آپ شہر کے اندر جو پروجیکٹ جی آپ نے مجھے کہا کہ 60,000 میں ملتا ہے, تو میں یہ کہوں گا میری نیکسٹ بلڈنگ کا ٹھیکہ آپ ہی لے لیں. 60 کیا وجہ ہے کہ میں نے آپ کو نا کراچی اسی علاقے کے گھر کے میٹر اگر آپ مزید 1 میٹر اور لگوانا چاہیں تو 60-70 ہزار روپے جو عام کے الیکٹرک کے بل میں لگ کے آتے ہیں وہی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے کب میٹر لگوایا نیا؟ سر 1 میٹر میں نے ابھی لاسٹ ایئر بھی لگوایا. مجھے ایڈ کروایا ہوگا یا پورا سسٹم سے؟ نہیں سر, ڈیفینس ڈی ایچ اے میں نے میٹر لگوایا, ریزیڈینشیل میٹر, اور تقریباً مجھے 87,000 روپیز دینے پڑے 3 فیز میٹر کے. بالکل آپ نے 1 میٹر لگوایا ہوگا, پر جب ہم میٹر لگاتے ہیں تو اس کی لائن کی کاسٹ بھی ہم سے لی جاتی ہے, اس کا سسٹم ڈیولپمنٹ چارجز جو کراچی الیکٹرک کی ذمہ داری ہے وہ بھی بلڈر پے کرتا ہے, اس کا ٹرانسفارمر جو بنتا ہے یا اس کا پی ایم ٹی وہ بھی ساری کاسٹ ہم بیئر کرتے ہیں. آپ نے جو میٹر لیا آپ نے کوئی بیئر نہیں کی کاسٹ, پر جب بلڈر کوئی میٹر لیتا ہے کیونکہ وہ 50 لیتا ہے 100 لیتا ہے تو سارا سسٹم ڈیولپ کرنے کی چارجز وہ بلڈر کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی اتنی کاسٹ ہے, ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے, بٹ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ریگولیٹری اتھارٹی کے جو نیپرا ہے اس کو بول سکتے ہیں. انفارچونیٹلی جب نیپرا بھی کوئی کام کرتی ہے تو بلڈر وہ جو ہماری کراچی الیکٹرک جیسی کمپنیاں ہیں وہ کورٹ میں چلی جاتی ہیں اور وہاں سے 5-10 سال سٹے چلتا رہتا ہے, وہ معاملات حل نہیں ہوتے. اس میں ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہے آپ کے چینل سے تھرو, آپ میں دوبارہ کروں گا, ہم نے جسٹس گلزار صاحب کو لیٹر بھی لکھا ہے کہ ایک اسپیشل بینچ بنا دی جائے جہاں پر یہ تمام مسائل
कंस्ट्रक्शन और लैंड के रिलेटेड हल हो, जो भी हेल्प, ताकि लोग फ्लीस नहीं हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा उदली साहब से। सर ये बताइएगा कि जो सारिफीन हैं उनको अगर कोई कंप्लेंट हो किसी बिल्डर के खिलाफ, कितने दिन में आपकी तरफ से वो कंप्लेंट रिजॉल्व कर दी जाती है? कोई टाइम पीरियड रखा गया है सर? देखिए हसन भाई को पता है, मैं जिस वजह से कह रहा हूँ। जी बात सही आपकी, मुझे पता है, मेरी नॉलेज में है, लेकिन मैं बताऊं आपको, देखें अगर कंप्लेंट कोई मेजर, अगर कोई 1 महीने के अंदर कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाती है। आबाद में अगर कंप्लेंट आ जाती है, वो बिल्डर अगर आबाद का है, आप लोगों ने कोई टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है कि जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि एनओसी आपको 1 महीने में चाहिए? सर हर 15 दिन में आबाद के अंदर कंप्लेंट का पूरा एक मीटिंग होती है, हर 15 दिन में वो मीटिंग होती है। उस मीटिंग में उस बिल्डर को बुलाया जाता है, अलॉटीज को बुलाया जाता है, और उसी वक्त मसला हल, अगर उस वक्त नहीं होता तो हो सकता है वो 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, लेकिन मैं समझता हूँ महीने 1.5 महीने के अंदर ये मसला हल हो जाता है। बख्शी साहब आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपकी बात सही है, टाइम फ्रेम फिक्स करना चाहिए। ठीक है सर, कोई very good मैसेज, point. शॉर्ट मैसेज पे देना चाहेंगे? सर हम ये समझते हैं कोरोना वायरस एक डिफ़िकल्ट टाइम है पाकिस्तान के लिए, बट वी आर ऑल टुगेदर एंड इंशाल्लाह वी विल कम आउट मोर स्ट्रांगली। मोहम्मद भाई सर मैं इस पर जरूर बोलूँगा कि तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि रोज़ एक तस्बीह पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की। इंशाअल्लाह हम सब इससे निकल जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ये तकलीफ दे का मरला है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह हमको इसमें कामयाब करेगा और निकलेंगे इंशाअल्लाह, और अच्छी तरीके से निकलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, साबिक चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद थे, और चेयरमैन सदरन रीजन आबाद मोहम्मद अली इतराडिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, कोशिश हमारी यही रही कि जो तमाम प्रॉब्लम्स या मसाइल जो एक आम सारिफ को आते हैं उनको भी एड्रेस किया जाए, साथ ही साथ तामीराती जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसको जो दरपेश मसाइल हैं उनको भी एड्रेस किया जाए ताकि इनको हल किया जा सके। और ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, कहा जाता है कि तकरीबन 100 के करीब ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके भी फ़रोग़ के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फूलना फलना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।